بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الاعراف کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الاعراف کی 11 آیت سے لے کے اور 15 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے ذریعے معاش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں جگہ رہنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر جو ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں زبان سے، اور اصل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کریں اور سیدھے راستے مستقیم پہ چلیں، وہ راستہ جس کا حکم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ سورہ الاعراف کی 11 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو خواتین حضرات، جو سب سے پہلے انسان تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ ابلیس خواتین حضرات ایک جن ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن عبادت کرتا تھا رب العالمین کی، اور فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور جب اس نے تکبر کیا تو اس کا درجہ گر گیا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے شیطان ڈکلیئر کر دیا۔ سورہ الاعراف 12 آیت۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دے دیا ہے۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے شیطان سے یہ پوچھا، ابلیس سے یہ پوچھا کہ تو کیا وجہ ہے کہ جب میں نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور پھر بھی تم نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو؟ تو اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ میں اس مخلوق سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے پیدا فرمایا ہے آگ سے، اور جبکہ اس انسان کو پیدا فرمایا ہے مٹی سے۔ سورہ الاعراف 13 آیت۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کی جو بھی آدمی بات مانتا ہے اس کا درجہ اس کائنات میں بڑھ جاتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا حکم عدولی کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اور یہی ہم چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ جب شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بہتر بتایا، تو اس وقت بنیادی طور پر وہ اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کر رہا تھا، اور جو بھی مخلوق اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرے گی وہ یقیناً ذلیل ہو جائے گی۔ سورہ الاعراف 14 آیت۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اب خواتین حضرات، ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، تو اس سے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی تو اس کو چاہیے تھا، اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو کہتا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے رب العالمین مجھے موقع دے دیجئے قیامت کے دن تک کا، اور یہ یقیناً بہت بڑی حماقت تھی۔
سورہ الاعراف 15 آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے اس شیطان کو مہلت عطا فرما دی. اس لیے مہلت عطا فرما دی کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور اس آخرت میں اس کو کوئی اجر نہ ملے اور یہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جا گرے. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، یقین رکھیے کہ یہ لوگ بھی شیطان کے پیچھے جہنم میں جائیں گے اور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکامات کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کرنے کی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس چیز پر قائم کر دیں کہ ہم مرتے دم تک یہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ رب العالمین.